اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. حرز حضرت امام علی رضا علیہ السلام کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، آج اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ایک صحابی ہے مولا امام علی رضا علیہ السلام کا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. وہ جا کے دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہارون کے سپاہی جو ہیں وہ دروازے پر آئے ہوئے ہیں اور انتہائی غصے میں اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے اس کو دھکا دیتا ہے اور اندر داخل ہو کے پوچھتا ہے بتاؤ کہ اس وقت علی رضا کدھر ہیں. وہ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے جب اس کو دیکھا تو مولا فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کو ہارون نے بلایا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جاؤ میں ابھی آتا ہوں. وہ سپاہی چلے جاتے ہیں. اب یہ مولا کا صحابی پریشان ہے کہ ہارون اتنا غصے میں ہے کہ اس کا بھیجا ہوا قاصد جو ہے سپاہی وہ بھی اتنا تحش زدہ ہو کر یہاں پر داخل ہوا. اس کے برے طریقے سے دروازے پر اس نے دستک دی. تو مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، مجھے ایسے الفاظ معلوم ہیں کہ اگر میں ان کو تلاوت کروں گا تو وہ میرا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، کسی قسم کا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ دعا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ابو جہل کے مقابلہ تھا جناب سرور کائنات کے ساتھ، اس کی سازشیں تھیں اور جس طریقے سے جناب سرور کائنات کے قتل کے در پہ ہو چکا تھا، اس وقت جناب سرور کائنات نے اس دعا کو پڑھا اور خود فرمایا کہ اگر ابو جہل اس دعا کے پڑھنے کے بعد بھی میرا کوئی نقصان کر دے، مجھے کوئی اذیت پہنچا دے، تو اجازت ہے کہ سرعام لوگوں کو بتا دینا کہ میں حق کا نبی نہیں ہوں. یہی الفاظ مولا امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی کے ساتھ فرمائے کہ اگر یہ الفاظ پڑھنے کے بعد میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، مجھے نقصان پہنچاتا ہے، تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ مجمع عام میں جا کے اعلان کر دینا کہ علی رضا حق کا امام نہیں ہے، امامت اس کا حق نہیں ہے. مولا امام علی رضا علیہ السلام اس حرز کو، اس دعا کو پڑھتے ہیں اور دربار کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں. یہ حرز مفاتیح میں بھی موجود ہے اور مختلف کتابوں میں بھی، دعا کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہے. یہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر ان سے پڑھوائیں اور خود بھی روزانہ اس کی تلاوت کریں. اگر اس کے ترجمے پر غور کیا جائے تو یہ آپ غور کریں کہ کس قدر قوی اور کس قدر طاقتور قسم کا یہ حرز ہے اور کس قدر طاقتور قسم کی یہ دعا ہے کہ اس کے اندر پروردگار سے بندہ جو دعا کر رہا ہے وہ یہ پروردگار سے التجا اور مناجات کرتا ہے کہ پروردگارہ میں جس کی طرف جا رہا ہوں، پروردگارہ مجھے دشمن کے شر سے محفوظ رکھ، میرے بالوں کو، میری کھال کو، میرے جسم کو، میرے دماغ کو، میرے جسم کے اعضاء و جوارے کو کسی قسم کا وہ نقصان اگر پہنچانا چاہتا ہے تو پروردگارہ تیرے فضل، تیرے کرم سے مجھے وہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے. ان الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے جب دربار میں مولا پہنچتے ہیں، وہ جو حاکم تحش زدہ تھا، غصے میں تھا، کہ ایک دم مولا کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ خوش آمدید، آپ کا استقبال ہے، میں نے آپ کے لیے 1,00,000 دینار کا حکم دیا ہے کہ آپ رخصت ہوتے ہوئے وہاں سے میرے خادم سے یہ دینار وصول کرتے ہوئے جائیں. اب مولا کو بہترین طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے، ان کا حال احوال پوچھتے ہوئے انہیں اپنے دربار سے جب رخصت کرتا ہے
تو سر سے پاؤں تک مولا امام علی رضا علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے اور بڑبڑاتا ہے کہ میں نے کس نیت سے بلایا تھا اور خدا نے کیا مجھ سے کروا دیا ہے، اور حتمی فیصلہ خدا کا ہی ہوتا ہے۔ یہ حرص جو عربی میں بھی اردو میں بھی کتابوں میں موجود ہے، اس کی تلاوت کی جائے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، آپ کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان سے اپنی امان کے لیے اس کو روزانہ تلاوت کیا جائے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام بھی اور خود جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دشمن کچھ بھی کر لے، کسی بھی طور آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی مومنین جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت الاسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو تمام دشمنان مومنین کو ان کی ناپاک سوچ و سمیت نیست و نابود فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔